أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله المنعم وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم میرے پیارے دوستانو عزیز، آج کا ہمارا 7واں سبق نظم کائنات کی چند مثالیں۔ چونکہ آج کا درس تھوڑا سا لمبا ہے، اتنا زیادہ بھی لمبا نہیں ہے، تو کوشش کرتا ہوں اس کی مختصر توضیح بیان کروں اور اس کا چھوٹا سا خلاصہ بیان کروں۔ آج کے درس کا خلاصہ صرف یہی ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں خدا کی معرفت کے قریب لے جا رہا ہے، تو آج ہم پڑھیں گے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے انسانوں مجھے دیکھو کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ جب ہم کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھیں گے تو ان سے ان کا مقصد عیاں ہوگا، ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ چیز کیوں پیدا ہوئی ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور جب ہم غور و فکر کریں گے ان چیز پر تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ان کی کیا حکمتیں رکھی ہیں خدا نے، اور ان میں کیا کمالات رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے۔ مثال کے طور پر جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اے انسانوں دیکھو اللہ نے مجھے کس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، دیکھو میرے نور سے پوری کائنات منور ہے، میرے نور سے پوری کائنات استفادہ کر رہی ہے، چاہے حیوان ہوں، انسان ہوں، جنگل ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، ساری اللہ کی مخلوق سورج سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور یہ سورج نہیں ہوتا تو دنیا تاریک ہوتی۔ تو سورج کے بہت بڑے کمالات اور حکمتوں سے ایک چھوٹی سی حکمت یہی ہے کہ اس کے نور سے پوری کائنات روشن ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو دنیا تاریک ہوتی۔ اور جب ہم نظر ڈالتے ہیں زمین پر اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، تو زمین بولے گی اے انسان دیکھو میں نے پوری کائنات کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کی پوری مخلوقات مجھ پر رہتی ہے، انسان، حیوان، درندے، پرندے، درخت، ساری چیزیں زمین پر ہیں، اور بہت سارے کھانے والی چیزیں ہمیں اس زمین سے ملتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم دوسری اشیاء پر نظر ڈالیں گے اور غور و فکر کریں گے تو اس چیز سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، اور ان کے چھپے ہوئے راز ہم پر آشکار ہو جائیں گے۔ تو جب ہم اسی طریقے سے سوال کریں گے سمندر سے کہ اے سمندر آپ کو خدا نے کس لیے پیدا کیا ہے، تو وہ بول اٹھے گا اے انسان دیکھو اللہ نے مجھے کس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، دیکھو میرا پانی پوری کائنات میں جاتا ہے،
اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں پوری کائنات میں پانی پہنچاؤں، اللہ کی مخلوقات کو اپنے پانی سے سیراب کروں اور اس کو حیات بخشوں۔ تو جب ہم ایک چھوٹے چھوٹے ذرے پر بھی نظر ڈالیں گے، اس کا بڑا بڑا مقصد ہم پر آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ شرط ہے، خدا نے فرمایا ہے کہ آپ تعقل کریں اور تدبر کریں، غور و فکر کریں، تاکہ ان چیزوں سے جو راز ہیں ان میں چھپے ہوئے آپ پر آشکار ہو جائیں۔ ایک یہ چیز آج ہم پڑھیں گے عبارت میں انشاءاللہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی ترقی سائنس نے کی ہے اس سے خدا کی معرفت آسان ہو گئی ہے۔ جتنے کمالات سائنس نے ظاہر کیے ہیں، جتنی چیزیں متعجب انہوں نے دنیا میں لائی ہیں، وہ ہمیں خدا کی قدرت کا ایک شاہکار دکھاتی ہیں۔ تو سائنس نے کیا کیا ہمارے لیے؟ سائنس کی ترقی سے خدا کی معرفت اور بھی زیادہ آسان ہو گئی ہے، لہذا اس چیز کو ہم کتاب میں پڑھیں گے تو خلاصہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ تو ہم آج کا 7واں سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ نظم کائنات کی چند مثالیں۔ کائنات کے ذرے ذرے سے نظم، منصوبہ بندی اور اس کی تخلیق کے مقصد کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم یہاں پر بطور مثال کچھ حقائق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے آج سائنس کی ترقی کے ساتھ قدرت کے عجائبات، انسانوں، حیوانوں اور درختوں کے وجود میں چھپے ہزاروں راز کھل جانے، ایٹم میں چھپی بے پناہ طاقت کا راز معلوم ہو جانے، نیز ستاروں کی حیرت انگیز دنیا کے نظام سے آشنا ہو جانے سے خدا کی معرفت حاصل کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ اب بلا خوف و تردید کہا جا سکتا ہے کہ سائنسی علوم کی ساری کتابیں دراصل توحید اور معرفت خدا کی کھلی کتابیں ہیں، جو ہمیں خدا کی عظمت بتاتی ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں اس کائنات کے دلچسپ نظام کے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کتنا دانا و توانا ہے۔ اس کی ایک مثال، ہمارے جسم کی مملکت کا مرکز، ہماری کھوپڑی کے اندر خاک ستری رنگ کا مادہ ہوتا ہے جسے دماغ کہتے ہیں۔ یہ دماغ ہمارے جسم کی سب سے اہم اور پیچیدہ مشین ہے۔ یہی مشین پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس عظیم مرکز کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل ایک سچے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اخبارات میں یہ واقعہ چھپا تھا کہ شیراز کے ایک نوجوان طالب علم کو خوزستان کے علاقے میں کار ایکسیڈنٹ میں دماغی چوٹ لگ گئی تھی۔ بظاہر اس کے تمام اعضاء بالکل صحیح و سالم تھے، لیکن دماغ پر چوٹ لگنے سے حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہ اپنی تمام گزشتہ زندگی کی یادیں فراموش کر بیٹھا۔ اگرچہ اس کا دماغ صحیح طور پر کام کر رہا تھا اور وہ ہر بات کو سمجھتا بھی تھا، مگر اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ جب اس سے کہا جاتا کہ یہ تمہاری ماں ہے تو وہ اس سے حیرت سے دیکھنے لگتا۔ اسے شیراز میں اس کے گھر لے جایا گیا اور اسے اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی پینٹنگز، جو اس کے کمرے کی دیواروں پر آویزاں تھیں، دکھائی گئیں، لیکن وہ سب چیزوں کو تعجب سے دیکھتے ہوئے کہتا رہا کہ میں ان چیزوں کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر کی تحقیق کے بعد معلوم ہوا
کہ دماغی چوٹ لگنے کے سبب سے ان کے وہ خلیے ناکارہ ہو گئے تھے جو اس کو سوچنے کی صلاحیت اور حافظے کی صلاحیت اور ان کے درمیان رابطے پیدا کر رہے تھے۔ اور جس طرح بجلی کا فیوز اڑ جانے سے بجلی منقطع ہو جاتی ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے، بالکل اسی طرح اس کے حافظے پر فراموشی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ دماغ کا ایک نقطہ جو مفلوج ہو گیا تھا، شاید سوئی کی نوک سے زیادہ بڑا نہ تھا، لیکن اس نوجوان کی زندگی پر اس نے کتنا زبردست اثر ڈالا۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے دماغ کی بناوٹ کتنی پیچیدہ اور کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ دماغ کے اعصابی نظام کا تعلق دو مختلف حصوں سے ہے۔ پہلا حصہ ارادی نظام کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی ہمارے جسم کی اختیاری حرکات، مثلا چلنا، دیکھنا، بولنا، سننا وغیرہ، یہی حصہ انجام دیتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے دماغ کا غیر ارادی نظام، یعنی دل، گردے اور معدے کے افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کے اس حصے کے مفلوج ہو جانے سے دل یا دوسرے کل پرزے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دماغ کا سب سے عجیب و غریب حصہ مغز، ان کے بارے میں تھوڑی معلومات۔ مغز انسان کے ہوش و حواس، ارادے و شعور اور حافظے کا مرکز ہے۔ بالفاظ دیگر، مغز دماغ کا سب سے اہم اور حساس حصہ ہے۔ ہمارے جذبات اور ذہنی رد عمل، مثلا غصہ، خوف اور اس قسم کی دوسری کیفیات کا تعلق اسی حصے سے ہے۔ اگر ایک جاندار کا مغز نکال لیا جائے اور اس کے باقی تمام اعصاب صحیح و سالم رہیں تو وہ زندہ تو رہے گا، لیکن اس کا فہم و ادراک ختم ہو جائے گا۔ ایک کبوتر کا مغز نکال لیا گیا، اس کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہا، لیکن جب اس کے سامنے دانہ ڈالا جاتا تو وہ بھوک کے باوجود دانہ نہیں چگتا تھا، اور اگر اس کو اڑایا جاتا تو اس وقت تک اڑتا رہتا جب تک کسی چیز سے ٹکرا کر خود ہی نہ گر جاتا۔ دماغ کا ایک اور حیرت انگیز حصہ حافظہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی معلومات۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری یادداشت اور حافظے کی قوت کتنی عجیب ہے؟ اگر ہم سے 1 گھنٹے کے لیے ہمارا حافظہ چھین لیا جائے تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ حافظے کا مرکز، جو ہمارے دماغ کا ایک نہایت چھوٹا سا حصہ ہے، پوری زندگی کی یادوں کو اپنی تمام جزئیات و خصوصیات کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے، اور وہ شخص جس سے ہمارا تعلق ہے، اس کی خصوصیات، شکل، رنگ، لباس، اخلاق، غرض یہ کہ ہر چیز کو محفوظ کر کے ہر چیز کی ایک الگ فائل بناتا ہے۔ لہذا اس شخص کا سامنا ہوتے ہی فوراً ہمارا ذہن ان تمام فائلوں کے انبار میں سے اسی شخص کی فائل باہر نکال لیتا ہے اور فوراً اس فائل پر ایک نظر ڈال کر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس شخص کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں۔ اگر دوست ہے تو اس کا احترام کریں، اور اگر دشمن ہے تو چوکنا ہو جائیں اور اس سے حفاظتی تدبیریں کریں۔ لیکن یہ کام پلک جھپکنے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ مزید تعجب خیز بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے حافظے میں موجود ہے، اگر ہم چاہیں تو اسے کاغذ پر تصویروں، تحریروں کے ذریعے یا کیسٹ میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اس کام کے لیے بہت سے صفحات اور کیسٹیں درکار ہوں گی،
جن سے ایک بڑا اسٹور روم بھر سکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ اس اسٹور میں رکھے ہوئے ڈھیر سے ایک تصویر یا ایک کیسٹ نکالنے کے لیے کئی افراد کی ضرورت پڑے گی، لیکن ہمارا حافظہ یہ سارے کام انتہائی سادگی اور سرعت کے ساتھ اکیلا انجام دیتا ہے۔ بے شعور نیچر کس طرح ایک باشعور چیزوں کو خلق کر سکتی ہے؟ انسانی دماغ کی حیرت انگیز باریکیوں کے بارے میں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ان میں سے کئی کتابیں درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ غیر معمولی، عجیب و غریب، پیچیدہ اور پر اسرار مشین بے شعور مادے نے پیدا کی ہے؟ اور کیا یہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ ہم جو باشعور ہیں اس بے شعور مادے کو عقل کا خالق مان لیں؟ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے وجود کے اندر خدا کی عظمت کی عظیم نشانیاں موجود ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔